سے اونچا ہے رتبہوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسنن الحج۔ آج یہاں سے حج کی سنتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور حج کی سنتیں کافی تعداد میں ہیں۔ فقہائے کرام نے تعداد اپنے اپنے اعتبار سے تحریر فرمائی۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان نے بہار شریعت میں حج کی سنتیں 15 بیان فرمائیں، اور پھر آگے لکھا حج کی سنتیں اور زیادہ ہیں، یعنی کافی تعداد میں ہیں، جنہیں اختصار کے پیش نظر چھوڑ دیا گیا ہے، اور موقع موقع سے ان کا بیان آگے آئے گا۔ وہ لکھا یعنی حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے 15 بیان کی، اور یہ بتا دیا سنتیں 15 ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہاں آج کے آپ کے سبق میں حج کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ وسنن الحج، اور حج کی سنتیں، منها الاغتسال ولو لحائض ونفساء او الوضوء اذا اراد الاحرام۔ یہ ہے اذا اراد الاحرام شرط، جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے، جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے۔ ہاں، منها الاغتسال ہے نا، اے من السنن، سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو الاغتسال، غسل کرنا۔ احرام باندھنے کا جب ارادہ کرے تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، اگر عورت کو حیض آ رہا ہے یا نفاس کے دنوں میں ہے تو کیا ایسی عورت بھی غسل کرے؟ تو فرمایا ہاں، اس کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے۔ لکھا ولو لحائض او نفساء، اگرچہ حیض والی اور نفاس والی کے لیے ہو، یہ غسل کرنا ان کے لیے بھی سنت ہے۔ اول وضوء، یا وضو کرنا، یا کم سے کم وضو کرنا اگر غسل نہیں کر پا رہا ہے۔ تو حج کا یا عمرے کا احرام باندھنے کے وقت یعنی احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ جَدِيدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَلُبْسُ، اور پہننا، إِزَارٍ تہبند کا، وَرِدَاءٍ اور چادر کا، جدیدین جو دونوں نئے ہوں، ابیضین سفید ہوں، یعنی ایک تہبند اور ایک چادر دونوں نئے ہوں اور سفید ہوں، یعنی دو سفید اور نئے تہبند اور چادر کا پہننا۔ تو تہبند دو نہیں ہوں گے، ہوگا ایک ہی، اور چادر اور تہبند اب یہ ملا کر دو ہو گئے۔ انہی کو احرام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ احرام کے کپڑے ہوتے ہیں، ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لی جاتی ہے، اور ایک چادر بدن پر اوڑھ لی جاتی ہے۔ تو یہ کپڑے پہننا اس طریقے کے سنت ہے، سفید ہونا چاہیے، ایک تہبند ہو اور ایک ازار ہو، ایک تہبند ہو اور ایک چادر ہو۔ والتطیب، اور خوشبو لگانا، اور احرام باندھنے سے پہلے بلکہ احرام کے کپڑے جب پہن رہے ہیں اس وقت خوشبو لگانا سنت ہے۔ فرمایا بدن پر لگائے، کپڑوں پر نہ لگائے، چونکہ ابھی احرام کے کپڑے پہن رہا ہے، نیت بعد میں کرے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے، یہ احرام بہت مشہور لفظ ہے، اور احرام کہتے کسے ہیں؟ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو دو چادریں ہوتی ہیں، ایک سفید چادر باندھ لیتے ہیں تہبند کی جگہ، اور ایک اپنے اوپر بدن پر مونڈھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، انہی کو احرام کہتے ہیں۔ یہ تو کپڑے ہیں پہننے کے دو، اصل احرام ہے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔
لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھنا اور نیت کرنا یہ اصل احرام ہے۔ تو جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو اس وقت نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن جب احرام میں آ چکے نیت ہو چکی ہے اس کے بعد خوشبو لگانا ناجائز ہے، منع ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں خوشبو لگائی تو دم واجب ہو جائے گا۔ تو یہ جو خوشبو لگا رہے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے ہے سنت۔ وصلاۃ رکعتین، اور 2 رکعت نماز ادا کرنا، یعنی جب احرام باندھ رہا ہے، نہا دھو کر احرام کی چادریں پہن لی تو اب شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تو یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا بھی سنت ہے۔ والاکثار من التلبیۃ بعد الاحرام رافعا بها صوته متى صلى او علا شرفا او هبط وادیا او لقی رکبا وبالاسحار۔ والاکثار من التلبیہ، اور کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، اور تلبیہ پڑھنا، اسی تلبیہ کو لبیک بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ والاکثار من التلبیہ بعد الاحرام، احرام باندھنے کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھنا، احرام باندھنے کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھنا، رافعا بها صوتہ، اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے، یعنی احرام باندھنے کے بعد بلند آواز کے ساتھ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا۔ تو اب احرام باندھنے کے بعد کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے تو کیا کبھی بھی پڑھتا رہے یا ہمیشہ پڑھتا رہے؟ تو خاص جو موقع ہیں بتایا، متا صلی، جب نماز پڑھے تب تلبیہ پڑھے سلام پھیرنے کے بعد۔ او علا، یہ فعل ہے علا یالو سے چڑھنا، او علا شرفن، یا اونچی جگہ پر چڑھے تب بھی تلبیہ پڑھے، او ہبط وادین، یا کسی وادی میں اترے تب بھی وہ تلبیہ پڑھے، او لقی رکبن، یا سواروں سے، کسی قافلے سے، جانے والوں سے، گزرنے والوں سے ملاقات ہو تب بھی کثرت سے تلبیہ پڑھے، وبالاسحار، اور سحری کے وقت تلبیہ پڑھے، یعنی ان سب وقتوں میں وہ تلبیہ پڑھے۔ وتکریرها کلما اخذ فیها، وتکریرها اے تکریر التلبیہ، اور تلبیہ کی تکرار کرے، کلما اخذ فیها، جب تلبیہ شروع کرے، یعنی جب بھی پڑھے تو تکرار کرے۔ فقہاء کرام نے فرمایا، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، کہ جب نماز پڑھے تلبیہ کی کثرت کرے، اوپر چڑھے تلبیہ کی کثرت کرے، کسی وادی میں اترے تلبیہ کی کثرت کرے، لوگوں سے ملاقات ہو، کسی قافلے سے، سواروں سے، تلبیہ کی کثرت کرے۔ کتنا پڑھے؟ تو فرمایا جب تلبیہ شروع کرے تو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے۔ کتنا پڑھے؟ 3 مرتبہ پڑھے اس کو۔ تو اسی کا ذکر کیا، وَتَكْرِيرُهَا كُلَّمَا أَخَذَ فِيهَا، اور جب تلبیہ شروع کرے تو اس کی تکرار کرے، یعنی 3 مرتبہ پڑھے۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ وَسُؤَالُ الْجَنَّةِ، اور جنت کا سوال کرنا سنت ہے۔ وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، اور نیک لوگوں کی صحبت کا، یہ سوال کرے کہ یا اللہ مجھے بے حساب جنت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ وصحبۃ الابرار، اور نیک لوگوں کی صحبت کا سوال کرے۔ والاستعاذۃ من النار، اور جہنم سے پناہ مانگے، اور جہنم سے پناہ مانگے، یہ سب سنت ہیں۔ والغسل لدخول مکہ، اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا بھی سنت ہے۔ سفر کر کے پہنچا، اب شہر مکہ سے قریب ہوا ہے، مکہ شریف میں داخل ہونے والا ہے، انٹری کرنے والا ہے، تو داخل ہونے سے پہلے کہیں رک کر غسل کرے انسان، چونکہ سفر کر کے آیا ہوتا ہے، پسینے آتے ہیں اور بدبو آتی ہے، اور پہلے کے زمانے کپڑے بھی اونی ہوتے تھے، موٹے ہوتے تھے،
آج جیسے کوالٹی کے کپڑے بن گئے ہیں اتنے آرام دہ نہیں ہوتے تھے پہلے کپڑے، اور جب اونی اور موٹے کپڑے ہوتے ہیں پسینہ آتا ہے تو پھر اس میں بدبو بھی زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو جو بھی آیا ہے چل کر پسینہ آیا ہے تو بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے کہ یہاں پر پھر غسل کر لے، نہا دھو کر بالکل صاف ہو کر چلے۔ والغسل لدخول مکہ، اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا، ودخولها من باب المعلات نہارا، ودخولها اور مکہ شریف میں داخل ہونا، من باب المعلات باب معلّہ سے، نہارا دن کے وقت، دن کے وقت باب معلّہ سے داخل ہو۔ کس سے؟ باب معلّہ سے داخل ہو۔ یہ باب معلّہ ایک دروازہ ہے مسجد حرام کا، اور یہ پورب کی طرف سے ہے۔ ہم لوگ جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو کدھر کرتے ہیں؟ پچھم کی طرف کرتے ہیں، اور حسن اتفاق کہیے جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے ساری دنیا کے لوگ تو رخ اسی طرف کرتے ہیں، لیکن جو ڈیزائن ہے اس کا لمبائی زیادہ ہے، یعنی اتر دکن، اور پورا پچھم کی جو چوڑائی ہے وہ کچھ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دروازہ بھی جب ہم پورب کی طرف سے پچھم کی طرف کو منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو سامنے دروازہ لگا ہے، یعنی اس طرف خانہ کعبہ اگر ہے تو دروازہ ہماری طرف کو ہے، یہ انداز ہے۔ اور اسی طرف حجر اسود ہے کونے میں، ادھر ہی دروازہ ہے، باقی حصہ ادھر رہ جاتا ہے۔ پھر جو حتیم کا خالی حصہ یہ بھی سنا ہوگا، وہ بھی یہاں تک خانہ کعبہ کی عمارت ہے، اس کے بعد اس طرف کو اتر سائڈ میں خالی ہے وہ حصہ۔ تو یہ باب معلّہ جو ہے یہ پورب کی طرف کا دروازہ ہے، جب آپ داخل ہوں گے تو سامنے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کا دروازہ ہوگا آپ کے سامنے بالکل، تو اس طرف سے داخل ہونا سنت ہے۔ وَدُخُولُهَا مِن بَعْبِ الْمُعَلَّاتِ نَهَارًا، اور مکہ شریف میں یا کہیں اب تو خانہ کعبہ میں دن کے وقت، یا مکہ میں باب معلّہ سے دن کے وقت داخل ہونا۔ اچھا یہاں پر پیچھے لکھا والغسل لدخول مکہ، اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا، پیچھے والی سنت ہے نا۔ تو دخولها کی ضمیر اس عبارت کو دیکھیں تو اس حساب سے اسی طرف راجع ہوگی کہ مکہ میں داخل ہونا باب معلّہ سے۔ تو ممکن ہے کہ یہ دروازہ بالکل آبادی کے بھی قریب ہو کہ اس کے سامنے اور آبادی نہ ہو، یہ مکہ کا بھی دروازہ ہو اور مسجد حرام میں بھی یہیں سے داخل ہوتے ہوں۔ چل دیکھیں، والتکبیر والتحلیل تلقاء البیت الشریف، والتکبیر اور اللہ اکبر کہنا، والتحلیل اور لا الہ الا اللہ کہنا، تلقاء البیت الشریف، بیت شریف یعنی خانہ کعبہ کے سامنے۔ مراد یہ ہے جب خانہ کعبہ پر آپ کی نظر پڑے، آپ خانہ کعبہ کے سامنے جائیں تو آپ کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ یہ پڑھیں وَالدُّعَاءُ بِمَا أَحَبَّ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ، وَالدُّعَاءُ بِمَا اور وہ دعا کرنا، احبہ جو پسند ہو انسان کو، عند رؤیتہ عند رؤیت البیت خانہ کعبہ کو دیکھنے کے وقت، جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا چاہے انسان کرے۔ فرمایا گیا یہ وہ موقع ہے جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو کوئی خاص کوئی اہم دعا مانگے کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ متعین نہیں کی ہے کوئی دعا، چونکہ انسان کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں الگ الگ، اور الگ الگ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی، تو جس کے نزدیک جو چیز زیادہ اہم ہو اس سے متعلق دعا مانگے۔ وَالدُّعَاءُ بِمَا أَحَبَّ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ اور وہ دعا کرے جو وہ چاہتا ہے خانہ کعبہ کے دیدار کے وقت۔ وَهُوَ مُسْتَجَابٌ اور وہ دعا قبول ہوتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ وَطَوَافُ الْقُدُومِ اور طواف قدوم سنت ہے، سنتوں کا بیان چل رہا ہے، اور طواف قدوم، قدوم کا معنی آنا، تو جو
مکہ شریف سے باہر والے آتے ہیں، جو باہر والے لوگ آتے ہیں، وہ پہنچنے کے بعد مکہ شریف سب سے پہلا جو طواف کرتے ہیں اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ تو طواف قدوم کرنا بھی سنت ہے۔ و طواف القدوم، اور طواف قدوم ولو فی غیر اشہر الحج، اگرچہ حج کے مہینوں کے علاوہ میں ہو۔ مان لو حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ گیا کوئی، رمضان میں ہی پہنچ گیا، رمضان تو حج کا مہینہ نہیں ہے، تب بھی طواف قدوم کرنا سنت ہے۔ طواف قدوم کرنا سنت ہے، حج کے مہینے ہوں یا غیر حج کے مہینے۔ والاستباع فیہ، اور اس طواف میں استباع کرنا، اور طواف میں استباع کا معنی یہ ہوتا ہے جو اوڑھنے والی چادر ہے، چونکہ انسان احرام میں ہوتا ہے، ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لیتا ہے اور ایک اپنے بدن پر ڈالتا ہے، اوڑھتا ہے۔ تو اس چادر کو اس طرح ڈالے کہ بائیں کندھے پر ڈالے وہ، اور دائنی بغل کے نیچے سے نکال کر ایک پلو پھر بائیں کندھے پر ڈال لے، یعنی اس طرف سے بغل کے نیچے سے نکالنا ہے۔ اس کو استباع کہتے ہیں، اس کو استباع کہتے ہیں۔ تو یہ طواف میں ہی استباع ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسے ڈال لیا تو بس بھول گئے، مبنی ہو گیا یہ۔ اور نماز پڑھ لیں تب بھی، نماز اس حالت میں پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوگی، یہ طواف کے لیے ہے صرف۔ والاستباع فیہ، اور طواف میں استباع کرنا۔ والرمل، اور رمل کرنا۔ ان سعی بعدہ فی اشہر الحج، ان سعی اگر سعی کرے بعدہ اس کے بعد، اے بعد طواف، اگر طواف کے بعد سعی کرے، سعی سے مراد ہوتا ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، سعی کرنا۔ اگر اس طواف کے بعد سعی کرے فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں ہی اگر اسے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے تو طواف میں رمل کرے۔ طواف میں کس میں رمل کرے؟ رمل کا معنی یہ ہوتا ہے شروع کے 4 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے مونڈھے ہلاتے ہوئے ذرا تیزی کے ساتھ چلنا۔ جی، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر بازوؤں کو ہلاتے ہوئے ذرا تیزی کے ساتھ چلنا، تاکہ لگے کہ دمدار ہے، ہمت ہے اس میں، یہ تو بھاگا جا رہا ہے۔ چونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا تھا تو بڑی دقتوں کا زمانہ تھا، طرح طرح سے لوگ ظلم کر رہے تھے، تو کمزور ہو رہے تھے صحابہ کرام۔ تو کفار مکہ نے کہا دیکھ رہے ہو کیسے کمزور ہو رہے ہیں، ان میں ہمت ہے، ان کا حال کیا ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سینہ اٹھا کے چلو، آج ذرا دوڑ کے چلو، انہیں دکھے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمت ہے۔ تو پہلے 4 چکروں میں رمل کرے گا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے شانوں کو ہلاتا ہوا ذرا تیزی کے ساتھ چلے گا، جو لگے کہ نوجوان آدمی ہے، دمدار۔ لیکن اسی صورت میں ایسا کرے جب جگہ اس کو ملے، اور اگر بھیڑ ہو تو یہ نہیں کہ دھکا مارتا جا مونڈے ہلاتے ہوئے کہیں اس کو گرا کہیں اس کو، یہ سب ناجائز ہے۔ جب موقع ملے، جگہ ملے تب۔ والرمل، اور رمل کرنا، ان سعی بعدہ اگر اس کے بعد سعی کرے فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں۔ والہرولۃ فیما بین المیلین الاخضرین للرجال، اور مردوں کے لیے میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا، اور مردوں کے لیے میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا سنت ہے۔ آواز کو کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا پانی لا۔ اور مردوں کے لیے میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا سنت ہے۔ یہ میلین اخضرین کیا ہیں؟ جب صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی میں، تو صفا سے نیچے اترنے کے بعد تھوڑی دور ہی چلتے ہیں کہ وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں میلین اخضرین ہیں۔ وہاں پر اوپر بھی لال بتی، لال لائٹ لگا دی گئی، لمبی لائٹ ہے جہاں تک آپ کو دوڑنا ہے، اوپر ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔
نیچے جو پتھر سنگ مرمر لگا ہے وہ بھی ہرا لگایا گیا ہے، نشانیاں پٹیاں ہری ڈالی گئی ہیں اس کے اوپر، تو وہ الگ ہی نشان ہے، اتنا گرین ایریا ہے۔ تو یہ جتنی جگہ ہے ہری لائٹ جہاں لگی ہے میلین اخضرین کہا ہے، اخضر کا معنی ہرا ہوتا ہے، تو جہاں تک یہ ہری لائٹ لگی ہے اتنی جگہ میں آپ کو دوڑ کر گزرنا ہے، یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرنا ہے۔ تو یہ میلین اخضرین ہے، بالکل صاف ستھری نشانی ہے، پہچان ہے۔ اور میلین اخضرین کا ایریا تقریباً اتنا ہوگا جیسے یہاں سے گنبد شریف ہے، اس سے زیادہ ہوگا، کچھ تھوڑا اس سے اور آگے، یا یہاں سے جیسے خانقاہ حضور تاج الشریعہ، تقریباً اس کے آس پاس ہوگا، بس زیادہ نہیں ہے۔ والہرولۃ فیما بین المیلین الاخضرین للرجال، اور مردوں کے لیے میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا، مردوں کے لیے دوڑنا ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ والمشی علی ہینۃ فی باقی السعی، والمشی اور چلنا علی ہینۃ وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلنا، فی باقی السعی، باقی سعی میں، صرف یہاں دوڑنا ہے میلین اخضرین کے درمیان، اور باقی سعی میں اطمینان و وقار کے ساتھ چلنا۔ والاکثار من الطواف، اور کثرت کے ساتھ طواف کرنا، کس کا طواف؟ خانہ کعبہ کا طواف کثرت کے ساتھ کرنا سنت ہے۔ وہو افضل من صلاۃ النفل للآفاقی، اور یہ آفاقی کے لیے نماز نفل سے افضل ہے، اور یہ آفاقی کے لیے نماز نفل سے افضل ہے۔ آفاقی کیا ہے ہم بتا چکے ہیں، کسے کہیں گے آفاقی؟ الحمدللہ، آفاقی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو میقات کے باہر کے رہنے والے ہوں، جو میقات سے باہر سے آ رہے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں، اور آفاقی کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنا وہاں نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ حالانکہ فی نفسہی نماز افضل ہے طواف سے، فی نفسہی نماز طواف سے افضل ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو نماز کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو نماز مشبہ بہی ہے، اور خانہ کعبہ کا طواف مشبہ ہے، اور وجہ شبہ مشبہ بہی میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال فی نفسہ ہی نماز افضل ہے، اور مکہ والوں کے لیے طواف سے افضل نماز ہے، نماز نفل ہے، لیکن آفاقی کے لیے طواف افضل ہے نماز سے، چونکہ اسے موقع ملا ہے اس مبارک بارگاہ میں جانے کے لیے۔ نمازیں تو یہ پڑھتا ہی رہے گا، وہاں پھر بار بار موقع کہاں ہاتھ آ رہا ہے، تو اس کے لیے طواف افضل ہے فرمایا۔ والخطبۃ بعد صلاۃ الظہر یوم 7 ذی الحجۃ بمکہ، اور 7ویں ذی الحجہ کو مکہ شریف میں نماز ظہر کے بعد خطبہ دینا، یہ بھی سنت ہے۔ ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو کہاں؟ مکہ شریف میں نماز ظہر کے بعد امام کا خطبہ دینا سنت ہے۔ اب تو حالات ہی الگ ہیں، جب امام ہوتا تھا سنی صحیح العقیدہ تو وہ 7 تاریخ کو خطبہ دیتا تھا حجاج کے سامنے، اور اس خطبے میں حج کے احکام بتاتا تھا، کیسے کیا کرنا ہے، کیا کیا ارکان ہے، تو یہ خطبہ دینا سنت ہے۔ وہی خطبۃ واحدۃ، اور یہ ایک خطبہ ہے، بلا جلوس، بغیر بیٹھے ہوئے، بیٹھنا نہیں ہے اس میں، یعلم المناسک فیہا، جس میں مناسک سکھائے، مناسک وہی حج کے احکام، حج کا طریقہ، حج کے احکام، یعلم المناسک فیہا، اس خطبے میں خطبہ دینے والا جو امام ہوگا وہ مناسک سکھائے، حج کے احکام و ارکان بتائے۔
والخروج بعد طلوع الشمس یوم الترویۃ من مکۃ لمنی، اور یوم الترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو. یوم الترویہ، ہاں ترویہ، روا یروی کا ایک معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، اور روا فی الامر، اس نے معاملے میں غور و فکر کیا. اور روا کا ایک معنی ہوتا ہے پانی پلانا، سیراب کرنا. تو اگر روا فی الامر سے لیں معاملے میں غور کرنا، غور کرنے کے معنی میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 تاریخ سے پہلے جو 8ویں رات ہوتی ہے شب، اس میں خواب دیکھا جس میں پکارنے والا پکار رہا ہے کہ قم یا ابراہیم فقرب القربان لرب العالمین، ابراہیم اٹھو اور رب العالمین کے لیے قربانی پیش کرو. کس چیز کی قربانی؟ تو قربانی کا حکم دیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دن میں غور و فکر کیا یہ کیسا خواب ہے، کس کی طرف سے ہے، اور اسی فیصلے پر پہنچے کہ نبی کا خواب شیطانی نہیں بلکہ رحمانی ہوتا ہے. تو آپ نے غور و فکر کیا اس دن میں، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. اور اگر روا پانی پلانے کے، سیراب کرنے کے معنی میں لیں تو حجاج چونکہ 8 تاریخ کو اپنے اونٹوں کو، جانوروں کو پانی پلا کر تیار کر لیتے تھے. پھر چونکہ ان کو اگلے دن 9 کو عرفات نکل جانا ہے، وہاں پانی ہوتا نہیں تھا، اور اونٹ ایسا جانور ہے ایک دن پی لے تو کئی دن چلتا ہے، تو اس دن وہ پانی پلا کے تیار کرتے تھے، اس لیے اس کو یوم الترویہ پانی پلانے کا دن کہلاتا ہے. بہرحال یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں. تو 8 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد مکہ سے منی کی طرف نکلنا سنت ہے. سب مکہ سے منی میں پہنچ جاتے ہیں، جو حجاج کے خیمے لگے ہوتے ہیں، سنا ہوگا. 8 تاریخ کو جب سورج نکل آئے تو وہاں پہنچ جائیں، اور منی میں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے. اب یہ 9 کی صبح تک رہیں گے، جب 9 کو فجر کی نماز پڑھ لیں گے، سورج نکلنے کے بعد پھر یہ یہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. تو اسی کا ذکر ہے. ثم الخروج، والخروج بعد طلوع الشمس یوم الترویۃ من مکۃ لمنی، اور 8 ذی الحجہ کو، یوم الترویہ کو یعنی 8 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مکہ سے منی کی طرف نکلنا سنت ہے. والمبیت بہا، اور منی میں رات گزارنا سنت ہے، بلکہ 5 نمازیں ادا کرنا وہاں سنت ہے. ثم الخروج منہا بعد طلوع الشمس یوم عرفۃ الی عرفات. اب یہ یوم عرفہ آ گیا. یوم عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو. یہ سب نام الگ ہی ہیں. یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ. یوم ترویہ 8 تاریخ. یوم النحر یہ ہے 10 تاریخ، یہ یوم النحر ہے. تو یوم عرفہ 9 تاریخ کو کہتے ہیں. اسی تاریخ میں میدان عرفات میں حجاج وقوف کرتے ہیں. ثم الخروج منہا بعد طلوع الشمس یوم عرفۃ الی عرفات. پھر 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات کی طرف نکلنا، منی سے عرفات کی طرف نکلنا یہ بھی سنت ہے. فَيَخْطُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَجْمُوعَةً جَمْعَ تَقْدِيمٍ مَعَ الظُّهْرِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا. اب پہنچ گئے میدان عرفات. کہاں پہنچ گئے؟ ظہر کا وقت ہو گیا. زوال کے بعد ابھی بات چلی تھی کہ 7 تاریخ کو مکہ شریف میں امام خطبہ دے گا، ایک خطبہ دے گا. 9 تاریخ کو میدان عرفات میں 2 خطبے دے گا. 9 تاریخ کو کون سی تاریخ میں کہاں خطبے دے گا؟ زوال کے بعد. کب؟ زوال کے بعد. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہ موقع ہے جہاں ظہر عصر دونوں نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے. میدان عرفات میں ظہر عصر دونوں نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے. ظہر کی جماعت سے فارغ ہوتے ہیں، فوراً پھر اقامت ہو جاتی ہے، عصر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اور ظہر کے وقت میں ہی ہوتی ہیں دونوں نمازیں. ظہر کی نماز بھی ظہر کے وقت میں، اور عصر کی نماز بھی ظہر کے ہی وقت میں، ظہر کے وقت میں ہی ہوتی ہیں.
اسے جمع تقدیم کہتے ہیں. جمع یعنی عصر کی نماز کو مقدم کر لیا گیا، عصر کی نماز کو وقت سے مقدم، وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں. تو یہی بتایا ہے کہ 9 تاریخ کو زوال کے بعد نماز ظہر و عصر سے پہلے امام کا 2 خطبے دینا. کتنے؟ ان دونوں کے درمیان وہ بیٹھے گا. جیسے جمعے میں بھی 2 خطبے ہوتے ہیں، بیچ میں بیٹھتا ہے امام. دیکھیں، فَيَخْطُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ الزَّوَالِ، تو امام خطبہ دے زوال کے بعد، قبل صلاۃ الظہر والعصر، نماز ظہر و عصر سے پہلے، مجموعتاً جمع تقدیم، جنہیں جمع تقدیم کے طور پر جمع کیا جائے گا، مع ظہر، ظہر کے ساتھ، یعنی ظہر کے وقت میں جنہیں جمع تقدیم کے طور پر جمع کیا جائے گا، پڑھا جائے گا. ان دونوں سے ظہر و عصر سے پہلے خطبہ دے خطبتین. کتنے خطبے؟ 2 خطبے. یجلس بینہما، جن کے درمیان وہ بیٹھے. تو یہ 2 خطبے ہو گئے. اب کیا کرے گا؟ میدان عرفات میں جو وقوف کیے ہوئے ہے اس کو بتایا. والاجتہاد فی التضرع والخشوع والبکاء بالدموع والدعاء للنفس والوالدین والاخوان المؤمنین بما شاء من امر الدارین فی الجمعین. والاجتہاد، اور کوشش کرنا، فی التضرع، گڑ گڑانے میں، والخشوع، اور عاجزی کرنے میں، والبکاء بالدموع، اور آنسوؤں کے ساتھ رونے میں. یعنی خوب کوشش کرے گڑ گڑانے میں، خوب خشوع لائے، خوب آنسوؤں کے ساتھ روئے. والدعاء للنفس، اور اپنے لیے کوشش سے دعا کرے. والوالدین، اور ماں باپ کے لیے کوشش کے ساتھ دعا کرے. والاخوان المؤمنین، اور مسلمان بھائیوں کے لیے کوشش سے دعا کرے. بما شاء، جو چاہے، من امر الدارین، دنیا و آخرت سے متعلق، دنیا و آخرت سے متعلق جو چاہے سب کے لیے دعا کرے. خوب گڑ گڑائے، خوب عاجزی پیش کرے، خوب روئے. یہ سنت ہے. فی الجمعین، دونوں جمعوں میں. فی الجمعین، یہ تو نماز ظہر اور عصر پڑھی ہے عرفات میں. پھر مغرب و عشاء کو جمع کرنا ہے مزدلفہ میں. وہاں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے. یہاں نماز کو پہلے کر لیا، وہاں بعد میں عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی جماعت ہوگی، پھر عشاء کی جماعت ہوگی. تو دونوں جگہ پر اسی طرح کرے، دعائیں کرے، خوب گڑ گڑائے، خوب آنسو بہائے. جی آگے آ رہا، اس میں بیان آ ہی جائے گا، ابھی نہ آئے تو بتا دیں گے. آ گیا بیان، آ گیا. سوال کا جواب فوراً. جنہوں نے سوال کیا مزدلفہ کب جائیں، تو دیکھو، والدفع بالسکینۃ والوقار بعد الغروب من عرفات. والدفع، اور جانا، چلنا، بالسکینۃ، سکینہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، والوقار، اور وقار کے ساتھ، اور سکون و وقار کے ساتھ جانا. بعد الغروب، غروب آفتاب کے بعد، من عرفات، کہاں سے؟ عرفات سے. اب جائیں گے کہاں؟ مزدلفہ ہی جائیں گے. یعنی 9 تاریخ کو جب سورج غروب ہو جائے، یہ کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ وقوف عرفہ میں رات کا کچھ جز شامل ہونا ضروری ہے، واجب ہے. جیسے سورج غروب ہوا، اب آپ نکل جائیے، کچھ وقت تو آ ہی گیا، میدان سے نکلتے نکلتے بھی تھوڑا وقت لگ جائے گا. تو سورج غروب ہونے کے بعد سکون و وقار کے ساتھ عرفات سے جانا. کدھر جانا؟ مزدلفہ کی طرف. اب مزدلفہ جب پہنچ گئے، والنزول بمزدلفہ، اور مزدلفہ میں اترنا، مرتفعا عن بطن الوادی، بطن وادی سے اونچی جگہ میں. بطن وادی یہ نیچا حصہ ہے، اس سے اونچی جگہ میں اترنا. کہا بقرب جبل قزح، جبل قزح کے قریب. کہاں؟ جبل قزح کے قریب اترنا ہے. فرمایا کہ اصح یہی ہے کہ یہی مشعر حرام ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو بہرحال جبل قزح کے قریب اترے مزدلفہ میں. والمبیت بہا، اور مزدلفہ میں رات گزارنا. کون سی؟ لیلۃ النحر، 10ویں رات.
اب چونکہ رات تو 10ویں لگ گئی، دن رات گزرنے کے بعد آئے گا 10واں۔ والمبیت بہا لیلۃ النحر، اور 10ویں رات نحر کی رات مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ ورنہ وقوف مزدلفہ تو ہم نے کل بتایا تھا طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی آ گیا تو ہو گیا، رات گزارنا تو سنت ہے۔ والمبیت بمنا ایام منا بجمیع امتعتہ، والمبیت بمنا، اور منا میں رات گزارنا ایام منا کے دنوں میں بجمیع امتعتہ، اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، اپنے تمام سامان کے ساتھ جو منا کے دن ہیں ان کی راتیں منا میں گزارنا سنت ہے۔ اب منا کے دن کون سے؟ 8 تاریخ کو منا پہنچ جاتے ہیں، مکہ سے 8 تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد نکل جائیں گے، منا میں رہیں گے، تو یہ رات 8ویں تاریخ گزرنے کے بعد جو 9ویں رات ہوگی منا میں گزارنا سنت ہے۔ پھر دن میں عرفات میں رہیں گے، رات میں مزدلفہ میں رہیں گے 10ویں رات۔ اب جب رات گزر جائے گی تو یہاں سے پھر چلیں گے جمرہ عقبہ پہ کنکریاں ماریں گے پہلے، پھر قربانیاں کریں گے، پھر اپنے بال چلائیں گے یا کٹائیں گے، اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف افاضہ طواف زیارت کریں گے، اس کے بعد پہنچنا پھر منا میں ہی ہے۔ ابھی یہ منا کے دن ہے، پھر رات منا میں گزارنا ہے۔ اب 11 تاریخ کو تینوں جمروں پر کنکریاں مارنا ہے، پھر یہ رات جو آئے گی یہ بھی منا میں ہی گزارنا ہے، یہ رات بھی منا میں گزارنا ہے۔ 12 تاریخ کو پھر کنکریاں مارنا ہے، پھر آپ کے لیے اجازت ہے کہ وہاں سے آ سکتے ہیں۔ تو انہی کو بتا رہے ہیں جو منا کے دن ہیں ان دنوں میں رات بھی منا میں گزارنا سنت ہے۔ والمبیت بمنا ایام منا، اور منا کے دنوں میں منا میں رات گزارنا سنت ہے، بجمیع امتعتہ، تمام سامان کے ساتھ، یہ نہیں کہ سامان پہلے ہی بھیج دے، لگتا ہے اسے یہاں سے جانے کی زیادہ جلدی ہے۔ وَكُرِهَ تَقْدِيمُ ثَقْلِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَكُرِهَ اور مکروہ ہے تقدیم ثقلہ، اپنا سامان آگے بھیج دینا، الی مکہ، مکہ کی طرف، اس ذاکا، جبکہ یہ یہاں ہو، خود منا میں ہو اور اپنا سامان پہلے ہی مکہ میں بھیج دے، یہ مکروہ ہے۔ جب منا میں ہو تو آپ بھی وہاں رہو گے، ساز و سامان کے ساتھ رہو گے۔ وَيَجْعَلُ مِنَا عَنْ يَمِينِهِ وَمَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ حالت الوقوف لرمی الجمار، اور سنت یہ ہے کہ منا کو اپنی دائنی طرف کرے اور مکہ کو اپنی بائیں طرف کرے، حالت الوقوف لرمی الجمار، رمی جمار کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں، رمی جمار کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں، یعنی جمروں پر جو مشہور ہے شیطانوں پر کنکریاں مارتے ہیں، جب کنکریاں مارنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسا رخ اختیار کرے کہ منا اس کے دائنی طرف ہو اور مکہ شریف بائیں طرف ہو، اس پوزیشن میں آ کے کنکریاں ماریں، یہ طریقہ سنت ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی کسی اور رخ سے مار لیں تو بھی جائز ہے، کنکریاں مانی جائیں گی، لیکن سنت یہ ہے وَيَجْعَلُ مِنَا عَنْ يَمِينِهِ، اور منا کو اپنی دائنی طرف کرے، وَمَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ، اور مکہ کو اپنے بائیں طرف، حالت الوقوف لرمی الجمار، رمی جمار کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں، یہی رمی جمار ہے، جمروں پر کنکریاں مارنا۔ وَكَوْنُهُ رَاكِبًا حَالَةَ رَمْيِ الْجَمْرِ الْعَقْبَةِ فِي كُلِّ الْأَيَّامِ، وَكَوْنُهُ رَاكِبًا، اور اس کا سوار ہونا سنت ہے، حالتہ رمی جمرۃ العقبہ، جمرہ عقبہ کی رمی کی حالت میں، جمرہ عقبہ کی رمی کی حالت میں سواری پر ہونا سنت ہے، فی کل الایام، تمام دنوں میں۔ مکہ شریف سے جب نکلتے ہیں اس طریقے سے جاتے ہیں منا کی طرف، عرفات کی طرف، جو میرا اپنا اندازہ ہے، جیسا میں نے دیکھا، اور مجھے امید ہے کہ یہی صحیح ہے، ورنہ کہیں جانے کے بعد جو ہوتا ہے نا دماغ کا سسٹم بھی بڑا گھوم بھی جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ میں گیا تو مجھے خانہ کعبہ کا دروازہ پورب کو ہی لگا، اور ہے بھی پورب سائڈ میں ہی، اور حتیم اتر سائڈ میں ہے وہی لگا، یعنی وہاں پر سب سسٹم صحیح تھا۔ تو اس طرف سے نکل کر یوں پچھم اور ہلکا دکھن سائڈ کی طرف کو ہوتے ہوئے
نکلتے ہیں تو مینا جاتے ہیں. تو جب مکہ شریف سے چلیں گے مینا کے ایریے میں تو جو پہلا جمرہ آئے گا اسے ہی جمرہ عقبہ اور جمرہ کبریٰ کہا جاتا ہے. یہی جمرہ عقبہ ہے جو مکہ شریف سے قریب ہے, اور بیچ میں جو آئے گا وہ جمرہ وسطیٰ ہے, اور جو اور آگے جا کر آئے گا اسے جمرہ اولا کہتے ہیں, اسے جمرہ. تو یہ جو جمرہ عقبہ ہے مکہ شریف سے قریب پڑے گا, اس پر کنکریاں مارتے ہوئے ہر دن سواری پر ہونا سنت ہے. یہ مسئلہ بیان کیا. اور یاد رہے جب 10 تاریخ کو کنکریاں ماریں گے تو صرف جمرہ عقبہ پر ہی ماری جاتی ہیں, اسی جمرے پر جو مکہ شریف کی طرف کو ہے صرف ایک پر ماری جاتی ہیں. 10 کو, 11 کو تینوں پر, 12 کو بھی تینوں پر ماری جاتی, لیکن 10 کو صرف ایک پر, اسی کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں. وَكَوْنُهُ راکباً, اور اس کا سوار ہونا حالتہ رمی جمرۃ العقبہ, جمرہ عقبہ کی رمی کی حالت میں, فی کل الایام, تمام دنوں میں, چونکہ جمرہ عقبہ پر تو 10 کو بھی مارنا ہے, 11 کو بھی, 12 کو بھی مارنا ہے. ماشین فی الجمرۃ الاولی, اور جمرہ اولا میں یعنی جمرہ اولا کی رمی میں ماشین پیدل ہونا سنت ہے. اب یہ جمرہ اولا کیا ہے اس کو بتا. التی تلی المسجدہ, جو مسجد سے یعنی مسجد خیف سے ملا ہوا ہے. وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد خیف کہتے ہیں, اور اب ہے بھی یا نہیں اللہ بہتر جانے, چونکہ بہت کچھ انہوں نے بدل دیا ہے. جمرہ اولا وہ ہے, جمرہ اولا کی رمی میں پیدل ہونا سنت ہے, یہ وہ ہے جو مسجد سے ملا ہوا ہے. والوسطیٰ, اور جمرہ وسطیٰ کی رمی میں بھی پیدل ہونا سنت ہے. وقت کتنا ہو گیا؟ چلو بند ہو گیا.